اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم ترحم، مہربانی کیجیے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ ارحم ترحم، مہربانی کیجیے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے کتاب صوم کے بارے میں چل رہی تھی، اور آج ہم نے مسئلہ نمبر 13 الثالثۃ عشرۃ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ 13واں مسئلہ جو ہے ان روزوں کے بارے میں ہے جن کا رکھنا حرام ہے۔ 13واں مسئلہ ان روزوں کے بارے میں ہے جن کا رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، عید الفطر کا روزہ رکھنا حرام ہے، عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 3، ایام تشریق کا روزہ رکھنا، جو عید کے 3 دن ہیں، عید کے بعد جو 3 دن ہیں نا وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ 13، 14، 15 عید کے بعد والے جو دن ہیں ان کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ کس کے لیے؟ جو آدمی مینا میں ہے، ناسک ہو یا غیر ناسک ہو، جو بھی مینا میں ہے اس کے لیے ایام تشریق کے روزے رکھنا حرام ہے، روزے رکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ آگے جان، نمبر 4، یوم شک، شک کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ مثلا 30 شعبان ہے، شک ہے کہ رمضان المبارک نظر آیا ہے یا نہیں آیا، ٹھیک ہے، 30 کا دن ہے شعبان کا، شک ہے کہ آیا رمضان المبارک کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، اور بندہ رمضان المبارک کی نیت سے روزہ رکھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 4، یوم شک کا روزہ رکھنا فرض کی نیت سے، یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ اب جناب علی یہ 4 ہو گیا جی۔ نمبر 5 جی، نظر معصیت حرام ہے، ٹھیک ہے، نظر معصیت کا روزہ رکھنا، گناہ کی نظر کر کے اس کا روزہ رکھنا کیا ہے جگہ جان؟ حرام ہے۔ نمبر بنے گا جناب علی اب سومت کا روزہ، نمبر 6، سومت چپ کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 7، وصال کا روزہ رکھنا حرام ہے، وصال کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 8، سفر میں واجب روزہ رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جناب 13واں مسئلہ جی کس کے بارے میں ہے جناب؟ 13واں مسئلہ ان روزوں کے بارے میں ہے جن کا رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 اور 2 بنیں گے عیدین کا روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ نمبر 3، ایام تشریق 13، 14، 15 عید کے بعد جو 3 دن ہیں ان کا روزہ رکھنا جو ہے کیا ہے جان؟ حرام ہے۔ نمبر 4، شک کا روزہ رکھنا، یوم شک جس دن ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، معصیت کی نظر کر کے اس کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 6، چپ سمت کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 7، وصال کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 8،
سفر میں واجب روزہ رکھنا جو ہے وہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اب آپ توجہ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الثالثۃ عشرۃ، 13واں مسئلہ، یحرم صوم العیدین مطلقا و ایام التشریق۔ یحرم صوم العیدین، عیدین کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ عیدین یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا حرام ہے مطلقاً، وہ مکے میں ہو یا مکے میں نہ ہو، یعنی مینا میں ہو یا نہ ہو، عیدین کا روزہ رکھنا حرام ہے مطلقاً، چاہے وہ مینا میں ہو یا مینا میں نہ ہو۔ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، یحرم صوم ایام التشریق، ایام تشریق کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایام تشریق کون سے دن ہیں جی؟ وَهِيَ الثَّلَاثَةُ بَعْدَ الْعِيدِ، ایام تشریق کیا ہیں؟ الثَّلَاثَةُ بَعْدَ الْعِيدِ، وہ 3 دن ہیں عید کے بعد۔ کس کے لیے آگا جان ایام تشریق کے روزے رکھنا حرام ہے؟ لمن کان بمنا، جو آدمی مینا میں ہے، ناسکن او غیر ناسکن، مناسک حج میں ہو یا مناسک حج میں وہ نہ ہو لیکن ہو مینا میں۔ وَقَيَّدَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ الْعَلَامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالنَّاسِكِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، قَيَّدَهُ، ایام تشریق کو قید کیا ہے بعض اصحاب نے، بعض اصحاب نے ایام تشریق کو قید کیا ہے۔ وَهُوَ الْعَلَامَةُ، اور بعض اصحاب سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلَامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالنَّاسِكِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، کہ وہ مناسک حج کر رہا ہو یا مناسک عمرہ میں ہو، یہ بھی ساتھ قید لگائی ہے۔ وَقَيَّدَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ الْعَلَامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالنَّاسِكِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، بعض اصحاب نے ایام تشریق کی قید لگائی ہے۔ وَهُوَ الْعَلَامَةُ، اور وہ کیا ہے آگا جان؟ علامہ ہیں، بِالنَّاسِكِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، مناسک حج یا عمرہ کی کیا کی ہے جی؟ قید لگائی ہے کہ وہ بندہ مناسک حج یا عمرہ بھی کر رہا ہو۔ وَالنَّصُّ مُطْلَقٌ، نص مطلق ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مناسک حج یا عمرہ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، ان میں یہ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے نص مطلق ہے، یعنی جو آدمی مینا میں ہے اس کے لیے ایام تشریق کا روزہ رکھنا حرام ہے، نص مطلق ہے، اس میں ناسک یا غیر ناسک کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَتَقْییدُهُ یحتاج الی دلیل، نص کو قید کرنا یہ محتاج ہے دلیل ہے، نص کو قید کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کیا کہنا کہ وہ جو ہے مناسک حج بھی کر رہا ہو، اس کے ساتھ قید لگانا یحتاج الی دلیل، یہ دلیل کا محتاج ہے۔ ولا یحرم صومها علی من لیس بمنا اجماعا، ایام تشریق کے روزے رکھنا حرام نہیں ہے علی من لیس بمنا اجماعا، جو مینا میں نہیں ہے اجماعا، اجماع ہے۔ ولا یحرم صومها علی من لیس بمنا اجماعا، ایام تشریق کے روزے رکھنا حرام نہیں ہے علی من لیس بمنا اجماعا، جو مینا میں نہیں ہے اجماعا، اجماع ہے۔ وَإِنْ أُطْلِقَ تَحْرِيمُهَا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ، وَإِنْ أُطْلِقَ تَحْرِيمُهَا،
اگرچہ ان اتلے کا تحریم ہوا ایام تشریق کے حرمت کا بعض عبارات میں مطلق کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، وَإِنْ اتلے کا تحریم ہوا فی بعض العبارات، اگرچہ ایام تشریق کے روزے رکھنے کی حرمت کو بعض عبارات میں مطلق کہا گیا ہے، کل مصنف دروس، جیسے مصنف نے دروس میں کہا ہے فَهُوَ مُرَادُ مَنْ قَيَّدَ، فَهُوَ یہ جو بعض عبارات والی بات ہے، فَهُوَ مُرَادُ یہی بعض عبارات جو ہیں، ٹھیک ہے، فَهُوَ مُرَادُ مَنْ قَيَّدَ، ان کی مراد وہی ہے من قیدہ جس نے قید لگائی ہے، بعض عبارات کی مراد بھی وہی ہے من قیدہ جس نے قید لگائی ہے، ٹھیک ہے، ان کی مراد بھی وہی ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ وَرُبَّمَا لاحظ المطلق ان جمعها کاف عن تقیید کونہا بمنا، چہ بسا مطلق نے لحاظ کیا ہے کہ ان جمعها ایام تشریق کا جمع ہونا کاف عن تقیید کونہا بمنا، ایام تشریق کا جمع ہونا کافی ہے قید لگانے سے کہ ایام تشریق کیا ہوں، بے مینا، مینا میں ہو وہ بندہ، ٹھیک ہے، لِأَنَّ اقل الجمع ثلاثۃ، اس لیے کہ اقل جمع تین ہیں، و ایام التشریق لا تکون ثلاثہ الا بمینا، اور ایام تشریق نہیں ہوتے ہیں الا بمینا مگر کہاں ہوتے ہیں، مینا میں ہوتے ہیں، فَإِنَّهَا فِي غَيْرِهَا یومان، فَإِنَّهَا یہ ایام تشریق فی غیرها غیر مینا میں جو ہیں یومان دو دن ہیں، لا غیر اس کے علاوہ نہیں ہے، وَهُوَ لَطِيفٌ اور یہ جو نقطہ ہے یہ لطیف ہے۔ چوتھا جان جس کا روزہ رکھنا حرام ہے، وَصَوْمُ یوم شک، یوم شک کا روزہ رکھنا حرام ہے، وَهُوَ یوم الثلاثین من شعبان وہ 30 کا دن ہے شعبان کا، اذا تحدث الناس برؤیت الحلال او شاہد بہی من لا یثبت بقولہ بنیت الفرض، جب لوگ بات کریں رؤیت ہلال کی، یا شاہد بہی من یا کوئی گواہی دے، لا یثبت بقولہ جس کا قول ثابت نہیں ہے، یہ جو کہا ہے نا یحرم صوم یوم الشک، یہ بے نیت الفرض، یوم شک کا روزہ رکھے کس سے، بے نیت الفرض، نیت فرض سے رکھے تو حرام ہے، المعود وہ نیت فرض جو معود ہے، وہ رمضان اور وہ رمضان ہے، وَإِنْ ظَهَرَ كَوْنُهُ مِنْهُ اگر ظاہر ہو جائے کونہو من ہو کہ یہ یوم شک من ہو رمضان سے ہے، اگرچہ ان ظاہر کونہو من ہو اگرچہ ظاہر ہو جائے کونہو من ہو کہ یہ یوم شک جو ہے من ہو اس رمضان سے ہے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، کیوں، نہیں ہے چونکہ نہیں آئی ہے، اما لو نواہ واجبا عن غیرہ کالقضاء والنذر لم یحرم، لو نواہ اگر وہ نیت کرے واجب کی، عن غیرہ واجب کی اگر وہ نیت کرے، عن غیرہ رمضان کے علاوہ جو واجب ہے، لو نواہ واجبا اگر وہ واجب کی نیت کرے، عن غیرہ رمضان کے علاوہ، ٹھیک ہے، رمضان کے علاوہ جو واجب ہے اس کی کرے، جیسے کل قضاء والنذر، جیسے قضاء والنذر، لم یحرم تو حرام نہیں ہے، واجزا عن رمضان اور رمضان سے کیا ہے جان، مجزی ہے، واجزا عن رمضان اور رمضان سے مجزی ہے، کیا مطلب، یعنی اس نے قضا کا روزہ نذر کا روزہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا کہ رمضان ہے تو رمضان کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اما لو نواہ واجبا عن غیرہ کالقضاء والنذر لم یحرم،
واجزا عن رمضان، اما اگر وہ نیت کرے واجب کی عن غیر رمضان کے علاوہ، کل قضا و نذر لم یحرم حرام نہیں ہے، واجزا عن رمضان اور رمضان سے مجزی ہے، اما بنیت النفل فمستحب عندنا وان لم یصم قبلہ، اما نفل کی نیت کرنا مستحب عندنا، یعنی عند الامامیہ شیعوں کی نظر میں نفل کی نیت کرنا کیا ہے جی؟ مستحب ہے۔ وَإِن لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ، اگرچہ اس یوم شک سے پہلے اس نے روزہ نہ رکھا ہو، اس یوم شک کو مستحب کا رکھ لے تو ٹھیک ہے، اگرچہ اس سے پہلے اس نے روزہ کوئی نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ، اگرچہ یوم شک سے پہلے اس نے روزہ نہ رکھا ہو، وَلَوْ صَامَهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ أَجْزَا إِنْ ظَهَرَ كَوْنُهُ مِنْ رمضان، وَلَوْ صَامَهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ، اگر وہ روزہ رکھے بنیت النفل، نفل کی نیت سے اگر وہ روزہ رکھے، اجزا تو مجزی ہے، وَلَوْ صَامَهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ أَجْزَا، اگر وہ آدمی نفل کی نیت سے روزہ رکھے، اجزا تو مجزی ہے، ان ظاہر کونہ من رمضان، اگر ظاہر ہو جائے کہ وہ کس کا ہے؟ رمضان ہے، ان ظاہر کونہ من رمضان، اگر ظاہر ہو کہ یہ روزہ تو بھائی رمضان کا ہے، نفل کی نیت سے رکھے گا تو ٹھیک ہے، پھر بھی واجب خود بخود ہو جائے گا، رمضان کا ہو جائے گا۔ وَلَوْ صَامَهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ أَجْزَا إِنْ ظَهَرَ كَوْنُهُ مِنْ رمضان، اگر وہ نفل کی نیت سے روزہ رکھے تو مجزی ہے، اگر ظاہر ہو جائے کہ یہ رمضان ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَضَى كُلُّ وَاجِبٍ مُعَيَّنٍ فَعَلَ بِنِيَّةِ النَّدْبِ مع عدم علمه وفاقا للمصنف الدروس، اور اسی طرح ہر واجب معین، وَقَضَى كُلُّ وَاجِبٍ مُعَيَّنٍ فَعَلَ بِنِيَّةِ النَّدْبِ، اور اسی طرح ہر واجب معین، فَعَلَ بِنِيَّةِ النَّدْبِ، اسی طرح ہر واجب معین جس کو اس نے نیت ندب سے کیا گیا جان، فعل بنیت الندب، بنیت ندب اس کو انجام دیا ہے، ما عدم علم ہی، ٹھیک ہے، جبکہ اس واجب معین کا علم نہ ہو۔ وفاقا للمصنف دروس، توافق کرتے ہوئے مصنف کے ساتھ کتاب دروس میں، یعنی مطلب ہے اگر اس پر کوئی واجب معین روزہ تھا لیکن اس کو علم نہیں تھا، اس نے مستحب کا رکھا تھا نا، تو وہ خود بخود نا واجب معین اس کا ادا ہو جائے گا، یہ مستحب اس واجب معین کا بن جائے گا، وہ بتایا جا رہا ہے۔ جب اس کو پتہ نہ ہو، ایک دن اس نے معین نیت کی تھی معین روزے کی، پر پتہ نہیں چلا، مستحب روزے کی اس دن کر لی، تو وہ مستحب اس واجب کا شمار ہوگا۔ وَقَضَى كُلُّ وَاجِبٍ مُعَيَّنٍ فَعَلَ بِنِيَّةِ النَّدْبِ، اور اسی طرح ہر واجب معین کو فعل بنیت الندب، بنیت الندب سے انجام دے، ما عدم علم ہی، جبکہ اس واجب معین کا علم نہ ہو۔ وفاقا للمصنف الدروس، توافق کرتے ہوئے مصنف کے ساتھ کتاب دروس میں۔ اگلا مطلب آگا جان یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیت کو مردد کرے، ٹھیک ہے نا، شک کے دن یوم شک کو اگر وہ نیت کو مردد کرتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ اگر یہ رمضان ہے تو میرا یہ واجب کی نیت ہے، اور کہتا ہے کہ اگر رمضان کا یہ دن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میرا یہ مستحبی روزہ ہے، اس طرح کرے تو کیا اس کا جو روزہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو نیت ہے وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ یعنی اگر اس طرح کوئی نیت کرتا ہے مردد شک کے دن کہ اگر یہ یوم شک کے دن کہ اگر یہ رمضان کا ہے تو میں یہ رمضان کا ہے تو میری نیت واجب ہے، اگر رمضان کا دن نہیں ہے تو پھر میرا یہ مستحبی روزہ ہے، اس طرح کی نیت مردد کرے تو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نیت مجزی ہے، یہ نیت مجزی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ
نہیں ہے. ولو رددا نیت یوم شک بل یوم ثلاثین مطلقا بین الوجوب ان کان من رمضان والندب ان لم یکن. اگر نیت یوم شک کو مردد کرے بل یوم ثلاثین بلکہ یوم ثلاثین 30 کے دن کو مطلقاً شک ہو یا نہ ہو بین الوجوب مردد کرے بین الوجوب ان کان من رمضان وجوب کی نیت کرے اگر رمضان ہے تو والندب اور ندب کی نیت ہے ان لم یکن من رمضان یعنی اگر رمضان نہیں ہے تو پھر یہ مستحب ہے اس کی نیت کرے مردد ہے یعنی نیت اس کی. لو رددا نیت یوم شک بل یوم ثلاثین مطلقا بین الوجوب ان کان من رمضان والندب ان لم یکن. اگر نیت یوم شک کو مردد کرے بلکہ یوم ثلاثین کو مطلقاً شک ہو یا نہ ہو بین الوجوب وجوب میں ٹھیک ہے ان کان من رمضان اگر رمضان ہے تو وجوب ہے والندب اور ندب ہے ان لم یکن اگر رمضان نہیں ہے تو ندب ہے. فقولان 2 قولیں اقربہما الاجزاء اقربہما 2 قولیں اقرب جو ہے ان 2 قولوں میں وہ کیا ہے جی الاجزاء مجزی ہے لحصول نیت المطابقت للواقع کیونکہ نیت حاصل ہے المطابقت للواقع نیت حاصل ہے جو واقع کے کیا ہے جان مطابق ہے. وَالزَّمِیمَةُ الْآخَرْ غَيْرُ قَادِحَةٍ اور وہ جو دوسرا ذمیمہ کیا ہے ٹھیک ہے نا ذمیمہ جو دوسرا کیا ہے مثلا مستحب ہے تو مستحب ٹھیک ہے یہ جو دوسرا ساتھ ذمیمہ کیا ہے غیر قادحۃ یہ ضرر نہیں دیتا ہے کیوں لأنها غیر قادحۃ غیر منافیۃ اس لیے کہ یہ جو ذمیمہ ہے یہ منافی نہیں ہے. وَلِأَنَّهُ لَوْ جَزَمَ بِالنَّدْبِ أَجْزَاءَ عَنْ رَمْضَانَ اِجْمَاعًا لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ روزے دار اگر ندب کے ساتھ جزم پیدا کرے لو جزم بالندب اگر جزم کرے ندب کے ساتھ اجزاء تو یہ مجزی ہے عن رمضان اجماعاً رمضان سے اجماعاً مجزی ہے. کیا مطلب ہے یعنی مطلب ہے مستحب روزے کی نیت کرے جزمان کہ میرا مستحبی روزہ ہے اور پھر رمضان ظاہر ہو جائے تو وہ اس کا رمضان کا شمار ہو جائے گا. لأنه لو جزم بالندب اجزاء عن رمضان اجماعاً اس لیے کہ اگر وہ ندب کو جزم پیدا کرے تو مجزی ہے رمضان سے اجماعاً. فالزمیمة المتردد فيها ادخل في المطلوب فالزمیمة المتردد فيها پس وہ زمیمہ یعنی وہ جو وجوب المتردد وہ وجوب جو متردد ہے فیہا اس نیت میں ادخل فی المطلوب یہ مطلوب میں کیا ہے دخالت رکھتا ہے. ووجہ العدم اشتراط الجزم فی النیہ حیث یمکن ووجہ العدم سے یہ بتا رہے ہیں کہ عدم اجزاء یعنی یہ تردید والی نیت کرنا یہ مجزی نہیں ہے. وجہ العدم یعنی عدم اجزاء اشتراط الجزم فی النیت حیث یمکن نیت میں جزم شرط ہے حیث یمکن جہاں ممکن ہو تو نیت میں جزم شرط ہے. وہوا ہونا کذالک وہوا اور یہ جزم ہونا یعنی اس مسئلے میں کذالک یعنی ممکن کذالک یعنی ممکن بنیت الندب ندب کی نیت کے ذریعے سے یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے دوبارہ یہ لائن سنیں کیا کہہ رہا ہوں. ووجہ العدم اشتراط الجزم فی النیت حیث یمکن وجہ العدم یعنی دلیل عدم اجزاء یہ ہے اشتراط الجزم فی النیت نیت میں جزم شرط ہے حیث یمکن جہاں ممکن ہو جزم. وہوا ہونا کذالک بنیت الندب وہوا اور وہ جزم جو ہے نا اس مسئلے میں کذالک یعنی ممکن ہے بنیت الندب ندب کی نیت کرے جزمی طور پر تو ہو سکتی ہے نا.
و من او کون نیت الوجوب ادخل علی تقدیر الجہل، اور وجوب کی نیت کو دخالت دینا جہل کی صورت میں یہ منع ہے۔ ومن او کون نیت الوجوب ادخل علی تقدیر الجہل، اور وجوب کی نیت کو دخالت دینا منع ہے علی تقدیر الجہل، بر فرض کے جہل، یعنی جہل کی صورت میں علی تقدیر الجہل، جہل کی صورت میں وجوب کی نیت کو مدخلیت دینا منع ہے۔ ومن سما لم یجز لو جزم بالوجوب فظہر مطابقا، ومن سما، اور اسی سے ہے کہ جائز نہیں ہے، لو جزم بالوجوب، اگر وہ وجوب کو جزم پیدا کرے، فظہر مطابقا، پس مطابق جو ہے وہ ظاہر بھی ہو جائے۔ ومن سما، اسی وجہ سے لم یجز جائز نہیں ہے، لو جزم بالوجوب، اگر وجوب کا جزم پیدا کرے، فظہر مطابقا، پس مطابقا جو ہے وہ ظاہر بھی ہو جائے۔ وَيُشْكِلْ بِأَنَّ التَّرَدُّدَ لَيْسَ فِي النِّيَّةِ، توجہ کرو، شہید ثانی جو ہیں یہ یہاں اشکال فرما رہے ہیں آقا جان، جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجزی نہیں ہے، واجہ العدم اشتراط الجزم فی النیت، نیت میں جزم شرط ہے جہاں ممکن ہو، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یہاں بات کی ہے نا، اس جگہ کے اوپر شہید ثانی آگے اشکال فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ نیت میں تردد نہیں ہے، نیت میں تردد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کہیں کہ نیت میں تردد ہے، نیت میں تردد ہی نہیں ہے۔ وَيُشْكِلْ، اشکال ہے، مشکل ہے، بِأَنَّ التَّرَدُّدَ لَيْسَ فِي النِّيَّةِ، نیت میں تردد نہیں ہے، لِلْجَزْمِ بِهَا عَلَى التَّقْدِيرَيْن، نیت میں جزم ہے علی التقدیرین، ہر دو صورتوں میں، ٹھیک ہے، جب وجوب اور ندب ہر دو مردد ہیں کہ واجب ہے تو واجب کی نیت ہے، اگر واجب نہیں ہے تو مستحب ہے، تقدیرین ہر دو صورتوں میں وجوب اور ندب ہر دو کی صورت میں نیت میں جزم ہے، نیت مردد نہیں ہے۔ ویشکل، اشکال ہے، بِأَنَّ التَّرَدُّدَ لَيْسَ فِي النِّيَّةِ، نیت میں تردد نہیں ہے، لِلْجَزْمِ بِهَا عَلَى التَّقْدِيرَيْن، جزم نیت میں ہر دو صورتوں میں، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْوَجْهِ، انما ہوا، یہ تردد وجہ اور عنوان میں ہے، وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ اعتبارِ امر آخر، وَهُوَ، اور وہ قصد وجہ جو ہے، عَلَى تقدیر اعتبار ہی، بر فرض کے وہ معتبر ہو، امر آخر، وہ ایک اور امر ہے، وَهُوَ عَلَى تقدیر اعتبار ہی امر آخر، اور وہ قصد واجب جو ہے بر فرض کے وہ معتبر ہو، امر آخر، وہ ایک دوسرا امر ہے۔ وَلِأَنَّهُ مَجْزُومٌ بِهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ التَّقْدِيرَيْنِ اللَّازِمَيْنِ عَلَى وَجْهِ مَنْعِ الْخُلُوِّ، وَلِأَنَّهُ، یہ قصد واجب جو ہے، یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی مردد نہیں ہے تھا، وَلِأَنَّهُ مَجْزُومٌ بِهِ، قصد واجب جو ہے یہ بھی مجزوم ہے، اس پر بھی جزم ہے، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ التَّقْدِيرَيْن، ہر دو صورتوں میں، اللازمین جو لازم ہے، عَلَى وَجْهِ مَنْعِ الْخُلُوِّ، ہر دو صورتیں جو لازم ہیں بطور منع خلو، ٹھیک ہے، اگر واجب ہے، ٹھیک ہے، تو میں واجب رکھ رہا ہوں، مستحب ہے اگر یہ روزہ، ٹھیک ہے، تو مستحب کی میری نیت ہے، ٹھیک ہے، بالآخر وہ جو واجب ہے وہ بھی کیا ہے، اس پر بھی جزم ہے، واجب ہے تو میری مراد واجب ہے، اگر مستحب ہے تو مستحب ہے، یعنی قصد واجبی جو واجب ہو یا مستحب اس پر بھی جزم ہے بطور منع خلو، وَلِأَنَّهُ مَجْزُومٌ بِهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ التَّقْدِيرَيْنِ اللَّازِمَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ مَنْعِ الْخُلُوِّ،
یہ قصد وجو ہے مجزوم بہی اس پر بھی جزم ہے علی کل واحد من التقدیرین اللازمین ہر دو صورتوں میں بطور منع خلو والفرق بین الجزم بالوجوب والتردید فی اچھا کہتے ہیں جو فرق ہے بین الجزم بالوجوب والتردید فی یعنی اور تردید جو وجوب میں ان میں کیا فرق ہے کہ اگر شک والے دن وہ وجوب کی نیت کرے جزم بالوجوب کی نیت کرے شک والے دن تو آپ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر مردد کرے وجوب کو بھی اس میں لے آئے واجب ہے تو واجب ہے، اگر رمضان کا روزہ ہے تو میری نیت یہ وجوب کی ہے، نہیں ہے تو میری مستحب ہے، اگر وجوب کو تردید کی شکل میں لاتا ہے تو کہتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وجوب کو یوم الشک وجوب میں جزم کی نیت کرتا ہے یقین سے رکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ فرق کیا ہے توجہ، والفرق بین الجزم بالوجوب والتردید فی ہے، فرق جو ہے جزم بالوجوب اور تردید جو وجوب میں ہے وہ کیا ہے؟ النہی عن الاول شرعا المقتضی للفساد بخلاف الثانی، نہیں ہے عن الاول پہلا جو ہے جزم بالوجوب کی نیت کرنا، جزم بالوجوب کے بارے میں نہیں آئی ہے شرعاً المقتضی للفساد، وہ نہیں جو تقاضا کرتی ہے فساد کا، بخلاف الثانی، خلاف الثانی کا مطلب یہ ہے کہ جب وجوب کی نیت کرے لیکن تردید کرے، اگر واجب ہے تو میری نیت وجوب کی ہے، مستحب ہے تو پھر مستحب کی ہے، بخلاف الثانی تردید کی جو ہے نا نیت فی الوجوب میں تردید یہ ٹھیک ہے، بخلاف الثانی ثانی کے خلاف یعنی تردید جو نیت وجوب میں ہے اس میں اشکال نہیں ہے، پہلے میں اشکال ہے۔ والفرق بین الجزم بالوجوب والتردید فی، فرق جو ہے بین الجزم بالوجوب جزم بالوجوب اور تردید جو وجوب میں ہے ان کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے جان؟ النہی عن الاول شرعا، نہیں آئی ہے اول میں یعنی جزم بالوجوب کے بارے میں نہیں آئی ہے شرعا، المقتضی للفساد جو مقتضی فساد ہے، بخلاف الثانی جب نیت وجوب میں تردید ہو تو اس میں منع نہیں آیا، بخلاف الثانی ثانی کا اشارہ جب نیت میں تردد ہو جو وجوب میں کر رہے ہیں، اگر واجب کا ہے روزہ تو میں واجب کی کر رہا ہوں، نہیں ہے تو مستحب کی ہے، یہ جو تردید ہے نا اس میں منع نہیں آیا ہے۔ وَيَحْرُمُ نَظْرُ الْمَعْصِيَّةِ، معصیت کی نظر کرنا حرام ہے، معصیت کی نظر کرنا حرام ہے۔ بِجَعْلِ الْجَزَاءِ شُكْرًا عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ او فعل المحرم، کیا مطلب ہے آگا جان؟ جزا قرار دے شکران، ٹھیک ہے۔ یحرم النظر المعصیت، معصیت کی نظر کرنا حرام ہے، بجعل الجزاء شکران علی ترک الواجب، یعنی یہ جزا قرار دے بطور شکر علی ترک الواجب، واجب کو ترک کرنے پر اس معصیت والی نظر کو جزا قرار دے بطور شکرانہ، او فعل المحرم یا حرام فعل کو انجام دینے پر، ٹھیک ہے نا۔ وَزَجْرًا عَلَى الْعَكْسِ، وَزَجْرًا عَلَى الْعَكْسِ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہتا ہے کہ اگر میں نے واجب کو انجام دیا، نماز پڑھ لی، تو اپنے آپ کو زجر دینے کے لیے میں روزہ رکھوں گا بطور زجر، یا مثلا کہتا ہے کہ اگر میں نے حرام کام کو ترک کر دیا، انجام دینا چاہیے تھا، حرام کو میں چھوڑ بیٹھا ترک کر دیا، تو بطور زجر میں کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے معصیت کی نظر کرنا حرام ہے آگا جان۔ وَيَحْرُمُ النَّظْرُ الْمَعْصِيَّةِ، معصیت کی نظر کرنا حرام ہے،
بجعل الجزا شکرن اللہ ترک الواجب، جزا کو قرار دے بطور شکرانہ واجب کے ترک کرنے پر یا حرام کو انجام دینے پر، وزاجرن علی العکس یا بطور زاجر علی العکس، علی العکس یعنی عکس کا کیا مطلب ہے، یعنی واجب کو اگر انجام دوں گا ٹھیک ہے تو بطور سزا میں روزہ رکھوں گا، یا میں نے حرام کو چھوڑا تو بطور سزا زجرن روزہ رکھوں گا ٹھیک ہے۔ وَصَوْمُهُ وَالَّذِي هُوَ الْجَزَاءُ، صومہ روزہ رکھنا ٹھیک ہے، الذی هو الجزاء جو کہ جزا ہے ٹھیک ہے، لفساد الغایت، غایت کیونکہ کیا ہے فاسد ہے، وعدم التقرب بہی اور اس روزے سے تقرب بھی نہیں ہے، یحرم نظر المعصیت و کیا جان یحرم صومہ، روزہ رکھنا کیا ہے حرام ہے، کون سا روزہ، الذی هو الجزاء وہ روزہ جو کہ جزا ہے، لفساد الغایت کیونکہ غایت فاسد ہے، وعدم تقرب بھی اور اس روزے سے تقرب بھی نہیں ہے، وصوم الصمت چپ کا روزہ رکھنا کیا ہے جان حرام ہے، یحرم پیچھے لاؤ، بے ان ینوی الصوم ساکتن یعنی روزے کی نیت کرے، ساکتن بطور سکوت، فإنہ محرم فی شرعنا یہ چپ کا روزہ حرام ہے، فی شرعنا ہماری شریعت میں حرام ہے، للصوم ساکتن بدون جعلی وصفا للصوم بالنیہ نہ کہ روزے میں سکوت اختیار کرے بغیر اس کے کہ وہ صمت کو وصف قرار دے روزے کے لیے ٹھیک ہے، یعنی روزے میں اس نے یہ نیت نہیں کی کہ میں چپ کر رکھ رہا ہوں، ویسے پورا دن چپ رہے تو اس کا تو مسئلہ نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا، وہ بتا رہے ہیں وصوم الصمت، صوم الصمت چپ کا روزہ رکھنا حرام ہے، بے ان ینوی الصوم ساکتن یعنی وہ روزے کی نیت کرے ساکتن سکوت کی، فإنہ محرم فی شرعنا یہ صمت کا روزہ حرام ہے، فی شرعنا ہماری شریعت میں، للصوم ساکتن بدون جعلہ وصفا للصوم بالنیات نہ کہ بھلا کیا نہ کہ چپ کر کے روزے میں سکوت اختیار کرے بغیر اس کے کہ صمت کو وصف قرار دے روزے کے لیے نیت کے ساتھ، یہ نہیں کیا ویسے چپ رہا مسئلہ نہیں۔ والوصال وصال کا روزہ رکھنا حرام ہے، وصال کیا ہے جی، بے ان ینوی صوم یومین فصاعدا یعنی بے ان ینوی صوم صوم یومین فصاعدا بے ان ینوی صوم یومین فصاعدا یعنی روزے میں 2 دن یا 2 دن سے زیادہ کی کیا کر لے نیت کر لے، ایک روزے میں 2 یا 2 دن سے زیادہ کی نیت کر لے، لا یفصل بینہما بفطرین کہ جن 2 دنوں کے درمیان افطار کا فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں افطار نہیں کرنا چاہتا، او صومین یوم الی وقت متراخن عن الغروب یا ایک روزہ رکھے ٹھیک ہے نا، یوم الی الوقت متراخن عن الغروب جو غروب کے مطلب ہے بعد تک ہو، نیت میں یہ کر رہا ہے کہ یہ روزہ رکھ رہا ہوں لیکن غروب کے بعد تک اس کو افطار کرنا ہے، اس کے ٹائم کے بعد تک، او صومن یوم صوم یوم الی الوقت متراخن عن الغروب یا روزہ رکھنا الی الوقت تک کے جو غروب سے ہے متراخن ہے فاصلے کے ساتھ ہے، وَمِنْهُ أَنْ يَجْعَلَ عِشَاءَهُ سَحُورَهُ بِالنِّيَّةِ وَمِنْهُ اسی وصال میں سے ہے کہ جب وہ عشاء کو سحری کے ساتھ قرار دے دے نیت میں، یعنی شام کو سحری کے ساتھ ملا دے، یعنی یہ شام بھی نہیں کھاتا اس کو سحری کے ٹائم کھا لوں گا، یہ بھی اسی وصال میں شمار ہوتا ہے، وَمِنْهُ أَنْ يَجْعَلَ عِشَاءَهُ سَحُورَهُ وَمِنْهُ اس وصال میں سے ہے ان یجعل عشاءہ کہ وہ اپنی عشاء یعنی افطار کو شام کو قرار دے کیا سحورہ سحری کے ساتھ ٹھیک ہے، بالنیت نیت سے، لا اذا اخر الافطار بغیرها
نہ کہ جب وہ افطار کو مؤخر کرے بغیر نیت کے نیت نہیں ہے، بغیر نیت کے تھوڑا افطار لیٹ سے کر لیتا ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے. او ترکہ لیلاً، یا افطار کو ترک کر دیتا ہے رات کو، صبح سحری کے ٹائم جا کے پھر کھاتا ہے، اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. ویسے نہیں کھاتا تو مسئلہ نہیں، کم از کم نیت نہیں اس میں کرنی چاہیے اس کو. دوبارہ سنو. والوصال یحرم صوم الوصال، یحرم صوم الوصال کا روزہ رکھنا حرام ہے. بے ینوی صوم یومین فسائدن، یعنی روزے میں نیت کرے 2 دن یا 2 دن سے زیادہ کی. لا یفصل بینہما بفطرن، کہ جن 2 کے درمیان افطار کا فاصلہ بھی نہ ہو. او صوم یومین الی وقت متراخن عن الغروب، یا 1 دن کا روزہ رکھے الی وقت متراخن عن الغروب، غروب کے بعد تک، ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ رکھ رہا ہے. وَمِنْهُ أَنْ يَجْعَلَ عِشَاءَهُ سَحُورَهُ بِالنِّيَّةِ، وَمِنْهُ اسی وصال میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی عشاء اور شام کو قرار دے ساری کے ساتھ نیت میں. ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ یعنی شام کو نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، سحری کے ٹائم کہتا ہے کھا لوں گا، دوبارہ جا کر سحری پہ کھایا نا، دوبارہ جا کے سحری پہ افطار نہیں کرنا چاہتا. عشاء شام کو افطار کو قرار دیتا ہے سحری کے ساتھ نیت میں. وَمِنْهُ أَنْ يَجْعَلَ عِشَاءَهُ سَحُورَهُ بِالنِّيَّةِ، وَمِنْهُ وصال میں سے کہ وہ اپنی عشاء اور شام کو قرار دے ساری کے ساتھ نیت میں. لا اذا اخر الافطار، نہ کہ جب افطار کو مؤخر کرے بغیر یہ نیت کے بغیر. او ترکہ لیلاً، یہ افطار کو ترک کر دے لیلاً رات کو، یہ مسئلہ نہیں ہے. 8واں کا جان. وصوم الواجب سفراً، واجب روزہ رکھنا سفر میں حرام ہے. علی الوجہ موجب للکسر، سفر اس طرح ہیں کہ جو موجب کسر ہے. سوا ما مرہ، سوائے ان کے جو گزرا کہ جن میں سفر میں روزے رکھ سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہیں. وہ کیا گزرا؟ سوا ما مرہ، سوائے ان کے جو گزرا. من المنظور المقید بہی، منظور جو مقید ہے سفر کے ساتھ، نظر کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مقید ہے سفر کے ساتھ کہ میں اتنے روزے سفر میں رکھوں گا، تو وہ تو نیت ہے نا، نظر ہے سفر کی، تو وہ مسئلہ نہیں ہے. وثلاثۃ الحدی، اور قربانی کے 3 روزے. وبدل البدنا، بدنا کے بدلے میں جو روزے ہیں وہ. وجزاء الصید علی قول، اور شکار کا جو جزاء الصید، شکار کے جو کفارے کے بدلے میں روزے ہیں وہ سفر میں رکھ سکتے ہیں. علی قول، یعنی قول کی بنا پر. ٹھیک ہے، یہاں سے بات کلیئر ہے یا نہیں؟ وصوم الواجب سفراً، واجب روزہ رکھنا سفر میں. علی الوجہ موجب للکسر، اس طرح کے جو موجب کسر ہے. سوا ما مرہ، سوائے ان کے جو گزرا. من المنظور المقید بہی، وہ ناظر جو مقید ہے بہی سفر کے ساتھ. وثلاثۃ الحدی، اور ثلاثۃ الحدی قربانی کے 3 روزے جو رکھنے ہوتے ہیں، قربانی جو نہیں کر سکتا وہ بھی سفر میں رکھ سکتا ہے. وبدل البدنا، اور بدنا اور اونٹ کے بدلے میں جو رکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وجزاء الصید، شکار کے بدلے میں، شکار کے کفارہ کے بدلے میں جو روزے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی سفر میں رکھ سکتے ہیں. فہم من تقییدہ بالواجب جواز المندوب، توجہ کرنا. فہم من تقییدہ، تقییدہ، یہ جو مصنف نے واجب کی قید لگائی ہے، صوم الواجب سفراً، واجب روزہ رکھنا سفر میں حرام ہے. فہم من تقییدہ بالواجب، مصنف کی قید جو واجب کی لگائی ہے، اس سے سمجھا گیا ہے جواز المندوب، کہ مستحب روزہ رکھنا سفر میں جائز ہے. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي غَيْرِهِ، اور یہی جواز مندوب جو سفر میں ہے. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي غَيْرِهِ، اس کو مصنف نے اختیار کیا غیر لوما میں، یعنی لوما کے علاوہ کہا کہ مستحب روزہ سفر میں رکھ سکتا ہے، البتہ علی کراہیت، بطور کراہت کہا ہے. وَبِهِ روایتان یمکن اثبات السنت بها، وَبِهِ، اور اسی پر روایتان 2 روایات ہیں، یمکن اثبات السنت بہما،
کہ سنت کا ثابت کرنا ممکن ہو بہما ان دو روایات کے ذریعے سے، یعنی دو روایات سے ہم ممکن ہے کہ مستحب ہونا ثابت کر دیں کہ مستحب ہے سفر میں مستحبی روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے۔ وبہی روایتان، اور اس پر کیا ہیں، دو روایات ہیں، یمکن اثبات سنت بہما، ممکن ہے سنت کا ثابت کرنا بہما ان دو روایات کے ذریعے سے۔ وکیلا یا حرمو، اور ایک کیل ہے یا حرمو، حرام ہے، کیوں؟ لے اطلاق کے نہیں ہے فی غیرہما۔ وکیلا کیل کیا کہتی ہے جان؟ یا حرمو، حرام ہے، مستحب روزہ رکھنا بھی سفر میں حرام ہے، یا حرمو لے اطلاق کے نہیں مطلق ہے، فی غیرہما ان دو روایات کے علاوہ نہیں مطلق ہے، اس میں یہ ہے کہ واجب ہو یا مستحب روزہ سفر میں رکھنا حرام ہے، یا حرم و حرام ہے، لے اطلاق کے نہیں مطلق ہے، فی غیرہما ان دو روایت کے علاوہ، ٹھیک ہے نا۔ وَمَعَ ذَلِكَ يُسْتَثْنَىٰ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْحَاجَةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ۔ وَمَعَ ذَلِكَ اس کے باوجود، ٹھیک ہے نا، 3 دن حاجت کے لیے مدینہ مشرفہ میں مستثنیٰ ہیں، اگرچہ یعنی پیچھے والی بات ہم لے لیں کہ نہیں مطلق ہے، مستحب روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، تمام بات کے باوجود پھر بھی نا 3 حاجت کے لیے مدینہ مشرفہ میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، اس کو استثناء کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مع ذالک اس کے باوجود یستثنیٰ ثلاثۃ ایام للحاجت، 3 دن مستثنیٰ ہیں حاجت کے لیے، بالمدینہ المشرفہ مدینہ مشرفہ میں، وہاں قیل والمشاہد کذالک، ایک قیل ہے والمشاہد کذالک، یعنی مشاہد جو ائمہ کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی اسی طرح ہیں، یعنی حاجت کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، مشاہد بھی کذالک اسی طرح، یعنی ان میں بھی حاجت کے روزے رکھنا چاہیں تو وہ بھی مستثنیٰ ہیں، اگرچہ سفر میں مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے بچے بات؟ تھوڑا سا لطف ایک مرتبہ پھر کر لو، مطلب تمام ہو گیا ہے۔ یہ جو مصنف نے کہا صوم الواجب سفران، واجب روزہ رکھنا سفر میں حرام ہے، اس سے کیا سمجھا ہے؟ وَفُہِمَ مِن تَقْیِیدِهِ بِالْوَاجِب جواز المندوب، مصنف کی قید واجب سے سمجھا گیا ہے کہ مستحب جائز ہے، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي غَيْرِهِ، اور یہ وہ چیز ہے جس کو مصنف نے غیر الامم میں اختیار کی ہے، علی کراہیۃ، کراہت کی بنا پر، وابہی روایتان، اور اسی پر 2 روایات بھی ہیں، یمکن اثبات سنت بہا، فرماتے ہیں ممکن ہے سنت ثابت ہونا ممکن ہے بہما ان 2 روایت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا۔ وکیل یحرم الاطلاق کے نہیں فی غیرہما، اور ایک کیل کہتی ہے حرام ہے، جی حرام ہے، نہیں مطلق ہے، فی غیرہما ان 2 روایات کے علاوہ نہیں مطلق ہے، ٹھیک ہے، مستحب ہو یا واجب ہو سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ يُسْتَثْنَىٰ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اس کے باوجود 3 دن مستثنیٰ ہیں، لِلْحَاجَةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ، حاجت کے لیے رکھنا 3 دن مدینہ مشرفہ میں، قیل والمشاہد کذالک، ایک قیل ہے، اور مشاہد بھی ائمہ کے جو روزے ہیں کذالک وہ بھی اسی طرح ہیں، یعنی ان میں بھی حاجت کے روزے رکھ سکتے ہیں سفر میں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔